میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت واویلا مچا ہوا ہے کہ ارشد مدنی نے جو بیان دیا ہے کہ اللہ اور اوم ایک ہے، جبکہ مسلمانوں ہمارا اسلام سے تعلق ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے اسلام کی، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اسلام کی باتیں۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جبکہ کافر کو کافر، مسلمان کو مسلمان ماننا جو ہے ضروریات دین سے ہے، لیکن یہ اپنے بچوں سے امتیاز بالکل ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آئے دن جو ہے خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ آج فلاں لڑکی نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی، آج فلاں مسلمان لڑکی نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شادیاں کرتی ہیں وہ انہی دیوبندیوں کی لڑکیاں شادیاں کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل امتیاز ختم کر دیا۔ اب ان کے بچے وہی سبق سیکھ کر اور امتیاز اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ مسلمانوں، اسلام حق ہے، حق تھا، حق ہے اور انشاءاللہ حق رہے گا۔ اسلام بلند تھا، بلند ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ لہذا اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہیلو، ہاں چل کر ثابت کر، چل اللہ میں ایک ہے۔ میں اکیلا لگ رہا ہوں، تو یہ فون کر۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ اچھا، کیا اعتراض ہے تیرا؟ بتا۔ میرا یہ اعتراض ہے کہ اس نے تیرے ارشد مدنی نے یہ کہا ہے اللہ اور روم ایک ہے، وہ منافق ہے پکا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ اور اوم ایک ہے۔ ہاں، اچھا، ان کا بیان پورا سنا ہے؟ تو سنا بیان کیا کرا انہوں نے؟ اب اعتراض تو کر رہا نا؟ میں نے تو اعتراض کر دیا نا، میں منافق ماننی ہوں اسے، اس نے منافقت کی ہے، اور تیرے دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کا بھی سر بھی دکھا ہوتی ہے۔ دیکھ، بڑبڑ مت کر، بالکل خاموشی سے بات کر۔ یہ بتا، تو نے حضرت کا پورا بیان سنا ہے؟ تو بیان کر، کیسے بیان کیا ہے انہوں نے؟ ابے جاہل، اعتراض تو کر رہا ہے تو ابے بیان میں کروں؟ مردود شیطان، اب تو بد کلامی کرنے لگا۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو بیان کیا کیا کر رہا ہے؟ جب اعتراض کر رہا ہے تو میں نے اعتراض کر دیا نہیں، میں نے تجھے بتایا نہیں کہ منافق ہے پکا، وہ اس نے یہ کہا اللہ اور میں ایک ہے۔ اب تو بتا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ پورے بیان کا خلاصہ بیان کر، کیا بیان کیا انہوں نے؟ تو بیان کر، چل تو بیان کر۔ ابے تو جہالت کیوں دکھا رہا ہے؟ اعتراض اب دیکھیے سامعین حضرات، دیکھیے سامعین حضرات، اب خلاصہ تو کر، اب وضاحت تو کرنا اس کی۔ عبارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب ہے عبارت کی بات تھوڑی، جاہل جاہل عبارت کی باتیں ہیں۔ ہاں، کلام تو بیان کر، انہوں نے کیسے کرا، وضاحت کر تو اس کی۔ چل، تو نے پورا بیان سنا حضرت کا؟ ارے تو میں کہتا رہا ہوں تجھ سے، تو وضاحت کر۔ تو نے بیان سنا ہے یا نہیں سنا یہ بتا؟ میں نے پورا سنا ہے، تو مجھے اس کی وضاحت کر کہ اس نے یہ کہا اللہ اور میں ایک ہے۔ کتنے منٹ ارے اسے چھوڑ، تو مجھے بتا اللہ میں ایک کیسے ہے، اللہ میں ایک کیسے ہے، تو وضاحت کر۔ دیکھیے سامنے رضا بھی بھاگ رہا ہے، اب تم مجھے یہ بتا اللہ میں ایک کیسے ہے۔ رضا پادری، میری بات سن، اگر تو نے پورا بیان سنا ہے حضرت کا تو یہ بتا کتنے دیکھیے منٹ سامنے کا بیان رضا، ہے؟ اب یہ بد کلامی پر آ گیا، اور میں جانتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ منافق ہے پکا، اور تیرے خود مفتیوں نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ منافق ہے۔ میں جواب دوں گا، لیکن تو یہ اگر تو نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے پورا بیان سنا ہے تو کتنے منٹ کا بیان ہے وہ؟ میں نے یہ سنا کہ اللہ ایک ہے، اس نے یہ کہا، اب تو مجھے وضاحت کر کے اس نے کیا کہا ہے۔ ایک کلپ کے چھوٹے سے جملے کو لے کر کے تو اعتراض کر دے گا؟ اب تو مردود کو پھر تو وضاحت تو نہیں کر رہا، اس نے کیا کہا ہے؟ سوال تو پیش کر، تو پیش کر، چل پیش کر۔ جب تو نے پورا بیان سنا ہے تو پورا بیان یہ بتا کتنے منٹ کا ہے؟ ابے تو میں تجھ سے کہتا رہا ہوں کہ تو بیان کرنا، کیا اس نے وضاحت کی ہے، وضاحت کر، اس نے کیا کہا ہے؟ میں اسی کے بعد بیان کروں گا، پہلے یہ بتا کتنے، تو نے یہ بتا، تو اگر تو نے پورا بیان سنا ہے تو کتنے منٹ کا بیان کیا حضرت نے پورا؟ میں نے تجھ سے جو، ابے وہ مردود سن، شیطان تو جاہل ہے کون ہے، تیری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جو اعتراض ہے یہ نقلی حکمت ہنسے، ابے جو مجھے اعتراض ہے میں نے اس پہ اعتراض کر دیا، مجھے یہ بتا اس نے یہ کہا اللہ اور اوم ایک ہے۔ تو لگ رہا ہے، ابے سن، میں بتاتا ہوں تجھے، ابے سن مجھے، ابے تھوڑا منہ بند کر، پہلے اس کا جواب دے کہ کتنے منٹ کا بیان ہے؟ منہ بند کر، ابے منہ بند کر، جو مجھے اس پہ اعتراض ہے اس پر بیان کرتا ہوں، کتنے منٹ کا جو مجھے اعتراض ہے اس پہ بیان کرتا ہوں۔ تو نے پورا بیان سنا ہے تو پورا بیان بتا نا کتنے منٹ کا؟ تو وضاحت کرنا، میں جو میں نے سنا ہے کروں گا، اس کا جواب دے پہلے۔ ہاں تو اب سن میں بتا رہا ہوں، اس نے یہ کہا ہے، کتنے منٹ کا بیان ہے یہ؟ ابے سن، اب صبر کر، دیکھیے اب صبر نہیں کر رہا، اب صبر نہیں کر رہا ہے، اب سن نہیں رہا، ابے سن تو پھر جب تو جواب ہوا تو سنے گا، بڑبڑ کیوں کر رہا ہے؟ چپ، یہ بتا کتنے منٹ کا بیان ہے؟ منہ بند کر، یہ بتا کتنے منٹ کا بیان ہے؟ منہ بند کر خبیث۔
मैं बताता रहा हूँ, बताता रहा हूँ मैं, अबे मैं बताता रहा हूँ, तुझे सुनता क्यों नहीं? अब सुनने का मामला पैदा कर। बयान है, अबे मैं बता रहा हूँ, अबे सुन, मैं बता रहा हूँ, बता कितने मिनट का बयान है? अबे मुंह तो बंद कर, सुनता क्यों नहीं? मुंह बंद कर, खरीद सुनता है नहीं। देना के ये बताना कि कितने मिनट का बयान है? सुन, जो मुझे ऐतराज है मैं सुना रहा हूँ तुझे, सुन। जो ऐतराज नहीं, पहले जो तूने इसकी वजाहत तू करेगा ना, तू करेगा वजाहत करूंगा, मैं वजाहत करूंगा इसकी। अब तो सुनता क्यों नहीं है? अब देखिए सामने ऐतराज सुनने का मामला नहीं है इसके अंदर, अब सुन नहीं रहा है। सुन, अबे सुन तो ले, जो मुझे ऐतराज है वो मैं बयान कर रहा हूँ, सुन ले। उसने बयान ये करा कि मनु किसको पूछते थे, मनु किसको पूछते थे? लोगों ने कहा कि मनु शिव को पूछते थे, शिव क्या है उन्हें इल्म नहीं है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मनु ओम को पूछते थे। हमने कहा ओम क्या चीज है? तो लोगों ने कहा ओम एक हवा है जो हर जगह मौजूद है, जिसका ना कोई रंग है ना रूप है। तो हमने कहा अरे बाबा, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इस पे एतराज है मुझे। तो क्या अल्लाह ओम और एक, इसने ओम एक कर दिया? तो मुझे ये बता दे मरदूद शैतान वहाबी देवखानी कि अब इसकी तू वजाहत कर कि उसने जो ये कहा है कि अल्लाह ओम एक है, चल कर वजाहत इसकी, अब काम करेगा। खामोश रहना बिल्कुल। देखिए सामीन किराम, इसने ये एतराज किया है, और इससे जब मैंने अभी ये सुना कि मैंने इससे पहले ये सवाल किया था कि तूने हजरत का पूरा बयान सुना है, तो इसने कहा कि हाँ मैंने पूरा बयान सुना है। जब इससे मैंने पूछा कि हजरत ने कितने मिनट का बयान किया है मुकम्मल, तो ये बोला कि मैं एतराज करता हूँ, जब मैं तुझसे पहले ये सवाल कर रहा हूँ कि हजरत का पूरा बयान कितने मिनट का है, तो वो बता कि कितने मिनट का बयान है। उसके बाद में ये तूने एतराज किया है, इस एतराज का मैं जवाब देता हूँ। ये बता हजरत का कितने मिनट का बयान है पूरा? अबे मरदूद शैतान, जाहिल की औलाद जाहिल। अबे लोग, आदमी ने पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ने के बाद में लास्ट में आगे कोई कुफर बोल दिया, तो बात हमारा एतराज तो कुफर पर है। हमारा एतराज ये थोड़ी ना पूरा कुरान पढ़ा। अब तो मुझे वजाहत करना, तू इसका वजाहत करना उसने। अबे सुन ले, अब बड़बड़ क्यों कर रहा? इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा था कि आदमी लाइन रहना चाहिए। अब जब तू बोल रहा मैं तेरा सुन रहा हूँ, तो मेरा क्यों नहीं सुनना? अब तू मेरा क्यों नहीं सुनना? अबे जब मैंने तेरा सुन ली बात, अब तू मेरी क्यों नहीं सुनना? तेरी बात में मैं बोला हूँ, तेरी बात जवाब देता हूँ मैं, तू सुनता क्यों नहीं? अब तो सुनने का मादा तो रख, तेरी बात में मैं बोला, तूने बोला मैं चुप रहा, तू बोला मैं चुप रहा। अब तू मेरा क्यों सुनना? तो जवाब दे। अब कितने मिनट का आग लगा उसने, कितने मिनट को? मुझे जो एतराज है मैं उसका बात कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दे तू। उसने ये कहा मनु किसको पूछते थे? सुन, अबे सुन खबीर, मैंने नहीं कहा, मैंने पूरे को नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुझे जो एतराज है। अबे मुझे आग लगा ले, तू असल मदनी में आग लगाओगे तुम अभी कुछ दिनों के बाद में, असल मदनी में आग लगाओगे तुम। सुन, कितने मिनट का बयान इसकी वजाहत कर, वजाहत कर, चल वजाहत कर, वजाहत कर, वजाहत कर, कल वजाहत कर, इससे पहले वाले जुमले बता मुझे। बता, तू बता क्या कहा उसने पहले वाले जुमले, चल तू वजाहत कर। एतराज तू कर रहा, पढ़ तू। अबे तो तू कुछ कह नहीं रहा है, कुछ बोल भी। अबे तो तू वजाहत तो कर, अगर ये उसने मुनाफिकत नहीं की है, कर वजाहत। कब करेगा? कब करेगा? पूरी तहकीक मालूम कर रहा हूँ। अबे वो पक्का मुनाफिक है, पक्का काफिर है। मुझे इससे एतराज है, जिससे एतराज है वो मैंने बयान कर दिया। अब तू इसकी वजाहत तो कर कि उसने क्या कहा, आगे कहा और क्या पीछे कहा। कल बात कर। मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? कितने मिनट? नकली हंसी हंसे जा रहा है। अबे मुझे ये तो बता दे कि तेरे पास क्या वजाहत है, वजाहत तो कर इसकी। हाँ बता। या तो तूने झूठ बोला है कि मैंने पूरा सुना है, लेकिन तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मैंने ये कहा है कि जिस पर मुझे एतराज है मैं वो बयान करूंगा। पूरे रिकॉर्डिंग में आएगा वो, मैंने जो कहा है। आज मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, तो तू इसका बयान तो कर। चल उसने जो भी बयान किया तू इसका वजाहत कर इसकी। चल तो पूरा बयान सुना है तूने? अल्लाह और ओम एक कैसे है ये वजाहत कर। चल पूरा बयान सुना है तूने? अरे मैं फालतू बात नहीं सुनना तेरी, मुझे मैं जानता था कि तू बड़बड़ करेगा, मुझे मालूम थी ये। मैं जानता हूँ तेरी नस्ल गंदी है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारी नस्ल को। चल अब खामोशी से सुन ले। हाँ सुना। देखिए साहब इकराम, इसने झूठ तो बोल दिया, और झूठों पर क्या अल्लाह की लानत होती है, कुरान में आया लानत, क्योंकि इसने कहा था मैंने पूरा बयान सुना है। होगी जिस जो झूठ बोलेगा उस पर लानत है। तूने बोल दिया झूठ, इसकी वजाहत कर। चल इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन झूठ बोलेगा? देखिए मोहतरम सामीन इकराम, इसने झूठ बोला और इसको ये नहीं पता कि कितने मिनट का बयान है। बस इसने एक छोटी सी क्लिप देखी और उस पर इसने एतराज कर दिया। एतराज इसने ये किया कि हजरत ने ये बयान किया है कि मनु यानी आदम, यानी वो लोग गैर लोग क्या है, आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहते हैं, जिससे वो लोगों को मनुष्य कहते हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लिखते और उसी से क्या आदमी कहलाता है। तो अब सवाल ये होता है कि सबसे पहले आदमी दुनिया के अंदर जो आए हैं, सबसे पहले आदमी दुनिया के अंदर जो आए हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए।
اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی وہ لوگ جس کو منو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے الفاظ میں منو کہتے ہیں اور ہم اپنے الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوجتے کس کو تھے، یعنی وہ عبادت کس کی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب عبادت کس کی کرتے تھے؟ تو عبادت پتہ یہ چلا کہ وہ جس کی عبادت کرتے تھے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کرتے تھے وہ اوم ہے، یعنی وہ ایک ہوا ہے. انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ ہم اس کو اوم کہتے ہیں جس کی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں اور وہ بالفاظ دیگر اللہ کو اوم کہتے ہیں. تو حضرت نے اوم کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کو نہیں کہا ہے کہ اوم اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے، بلکہ وہ لوگ جو غیر دوسرے لوگ ہیں وہ اللہ کو اوم کہتے ہیں بالفاظ دیگر، یعنی ایشور کہتے ہیں. ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا یعنی اوم ہے، یعنی وہ اپنے الفاظ میں اوم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے لوگ بالفاظ دیگر وہ اوم کہتے، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور ہم اپنے الفاظ میں کیا ان کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں. یہ حضرت کا بیان ہے. ان کا یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اوم کوئی دوسری چیز ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، یہ فلاں کر دیا. تقریر ہو گئی، کیبنٹ بول لیا تو یہ دھیان رکھنا، کیبنٹ بولا ہے. اس کے علاوہ اور تو کوئی بات نہیں دے رہا وضاحت کے لیے، اور تو کوئی بات نہیں دے رہا وضاحت کے لیے. پہلے یہ بتا اور وضاحت کے لیے کچھ ہے کل میں تیرے پاس؟ کچھ وہ نہیں ہے، نیا کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے سامنے حضرات، اس نے پہلی بات تو یہ جھوٹ بولا جو اس نے وضاحت کی، بالکل جھوٹ، سراسر جھوٹ کی اس نے. ارشد مدنی کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں جو یہ مردود شیطان اداگر بھاگ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو وہ منو کہتے ہیں. تو منو جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اوم کو کی عبادت کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہماری کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے. ہمیں اپنی کتابوں سے مطلب ہے، ہم اپنی کتابوں کو دیکھیں گے اور ہم اپنی کتابوں کو ہی دلیل بناتے ہیں. ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیثیں ہیں، ہمارے لیے اجماع ہے، ہمارے لیے قیاس ہے. اگر ہمارے کسی اکابر نے ایسا لکھا ہوتا تو ہم مان لیتے اس بات کو. یہ مردود شیطان کہاں سے کہاں بھاگ رہا. پہلی بات تو یہ کہ جو اس نے بولا اس طرح جھوٹ بولا. ارشد مدنی کا بیان یہ ہے کہ منو کس کو پوچھتے تھے. لوگوں نے کہا منو شیو کو پوچھتے تھے. نہیں، شیو کیا ہے انہیں علم نہیں. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ منو اوم کو پوچھتے تھے. ہم نے کہا اوم کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ منو ایک ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. کیا کہا؟ منو ایک ہوا ہے، اوم ایک ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے. تو ہم نے کہا ارے بابا، جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. تو میں مردود شیطان تجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو دنیا میں سب سے پہلے آئے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو وہ اوم کو پوچھتے تھے، اوم کی عبادت کرتے تھے، یعنی ہوا کو پوچھتے تھے وہ. میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مردود شیطان وہابی دیوخانی، کیا اللہ ایک ہوا ہے؟ اس کا جواب دے مجھے. تو ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ جو ارشد مدنی کا بیان ہے اس پر اپنی غلیظہ خاموش ہو جاتی ہے. ابے خبیث سن، ابھی سن، پوری بات ہونے دے میری. او کون مردود، تو مجھے یہ بتلا کیا اوم ایک ہوا ہے؟ وہ سن لے تو 5 منٹ بول لیا ہے، 5 منٹ بول لیا ہے تو. 3 گھنٹے وہابی دیوخانی وہاں بھاگے گا تو. ابھی اس نے کہا اوم ایک ہوا ہے. کیا کہا اس نے؟ اوم ایک ہوا ہے. بقول تیرے ارشد مدنی کی زبانی اوم ایک ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے. کیا سمجھا اس بات کو؟ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں تجھ سے، اوم ایک ہوا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. تو ہم نے کہا ارے بابا اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. مجھے مردود شیطان وہابی دیوخانی یہ بتا دے کہ اللہ ایک ہوا ہے. اللہ ہوا ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ اللہ ہوا ہے؟ اللہ ہوا ہے؟ اس کا جواب دے. ہاں اوم ایک ہوا ہے. اب وہ ابے سن مردود شیطان سن پہلے سن، بھاگا مت جا کر. اس نے یہ کہا کہ اوم ایک ہوا ہے. سن پہلے بات کو سمجھ. کیا کہا اس نے؟ کیا کہا کہ اوم ایک ہوا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. تو ہم نے کہا ارے بابا اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. تو وہابی دیوخانی زیادہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ جواب تو دے. تیرا معلوم کس کے سامنے ہے؟ تو طاہر رضا قادری کے سامنے ہے. اس کا جواب دے کہ اللہ ایک ہوا ہے. اب ہوا خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ہوا خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اس کا جواب دے مجھے. جواب دے. بالکل خاموش رہنا. ٹھیک ہے. دیکھیے سامعین کرام،
جیسے یہ اپنی غلیظہ زبان کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کی اتنی غلیظ زبان آپ سن رہے ہیں اس مردود کی کہ یہ اپنے مجدد کی زبان استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی آئے، کیونکہ ان کے یہاں تو ثواب ہے نا غلیظ زبان استعمال کرنے پر بھی۔ خیر، اس نے کہا ہے کہ حضرت نے اللہ کو ہوا کہا ہے۔ تیرا یہ اعتراض ہے نا، ہوا کرتے رہنا، تیرا یہ اعتراض ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو ہوا کہا ہے، تو یہ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ خود اپنی ذات سے سن لے، وہ ہوا کو اللہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہوا تو انہوں نے، حضرت نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، خاموش سن، بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہوا ہے۔ ان کے بعد کے الفاظ یہ ہیں کہ لیکن انہیں معلوم نہیں۔ ارے جھوٹے، وہ اس کی بات ہے اس کی بات ہے شپ کی، وہ شپ کو کہہ رہے تھے، شپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں، وہ شپ کے بارے میں نہیں، شپ کو منع کر دیا انہوں نے، شپ کو نہیں پوچھتے، اب اوم کی بات آ گئی، جھوٹ مت بول۔ سامعین حضرات دیکھیے، سامعین حضرات، میرے پاس وہ ریکارڈنگ ہے اس کی، ارے میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں لگا دوں گا، فکر مت کر۔ اس نے شپ کو پہلے سن وضاحت مت کر، جھوٹ مت بول، پہلے شپ کی بات ہے، شپ کو انہوں نے درکنار کیا، شپ کو درکنار کیا ہے کہ وہ جانتے نہیں شپ کے بارے میں، شپ کے بارے میں، اوم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اوم ایک ہوا ہے۔ اسے کہا، جب انہوں نے ہوا کہا تو اس نے کہا اشرف مدینہ کہ اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اس کا نہ کوئی رنگ نہ روپ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا جواب دے، کیوں بول رہا؟ چل بول، تو مجھ سے کہہ رہا تھا، ہاں کرا، جھوٹ کے بول رہا ہے، پھر یار تو بھاگ رہا ہے، شپ کے بارے میں جا رہا ہے، تو اوم کے بارے میں بات کر۔ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، مطلب یہی ہے، ہاں مطلب یہی ہے، بول وضاحت یہی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ ایک ہوا ہے، یعنی وہ خالق ہے۔ یہ کہا انہوں نے، یہ کہا اشرف مدینہ نے، اب اشرف مدینہ نے کہا ہے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، ابے خبیث، جب کسی دوسرے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں گدھے کو خدا مانتا ہوں، تو اگر میں یہ کہنے لگوں گا اسی کو تو میں اللہ کہتا ہوں، تو چل سنا بھاگے بھاگنا مت، فون کاٹ کے چل فون بھاگا چل، تو اب بے فضی کی بات نہیں کرتا ہوں میں، فضول بات ہے، مجھے اس کا جواب دے، اگر تو مجھے اس کا جواب دے۔ وہ کہتا ہے اوم ایک ہوا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے، تو یہ کہتا ہے اشرف مدنی تیرا مرغوب شیطان کہ ارے بابا اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہاں اس کی جواب دے، اس کا جواب دے مجھے، ہاں اس کا جواب بولنا مت، بیچ میں مت بولنا، ہاں جواب اس کا دینا، بیچ میں بولا تو تیری شکست، اگر تو اگر بھاگے گا تو تیری شکست ہے، اس کا جواب دے، اس کا جواب دے مجھے اس کا۔ یہ نقلی ہنسی مت ہے، یہ رنجو کی طرح مت ہنسائی نا، میں جانتا ہوں، میں رنجو کی طرح ہنس رہا ہے، بول جواب دے۔ دیکھیے سامعین کرام، جیسے کہ رنڈی باز خود اپنی زبان کو استعمال کر رہا، تیرے سارے اکابر رنڈی باز، رامین علی جلال آبادی کی رنڈیاں مجھے رہتی تھی، ہر طرف پیٹوں گا، ہر طرف پیٹوں گا، چل بول، خاموش نہیں ہوگا، تو اس کا جواب دے مجھے، اگر تو موضوع سے بھاگے گا تو ہر موضوع پیٹوں گا میں تجھے، اس کا جواب دے، ہر موضوع پیٹوں گا میں تجھے، فکر مت کر، تو چل جواب دے، بالکل، ہاں جواب دے، جواب دے۔ دیکھیے سامعین کرام، حضرت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ہوا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہوا ہے، جیسے کہ تم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ہوا کو اللہ کہہ دیا، اور ہوا مخلوق ہے اور لہذا مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، تو تمہارا یہ اس سے استدلال کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت نے ہوا کو اللہ کہہ دیا، یہ بالکل غلط بات ہے اور بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور سراسر جھوٹ تم نے بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے، جبکہ تم نے اس کی تشریح تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہوا ہے، اس نے آسمان کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، تو یعنی وہ لوگ بھی خاموش ہویا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ تو خود پتہ چل جائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے۔ چل اپنی طرف سے میرا مجدد کہہ رہا، اپنی طرف سے تشریح کو نکالنا، اپنی طرف سے کسی کی بات کی وضاحت کرنا ایک جہالت کی بات ہے۔ اپنے مجدد کی بات بھی تم نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ جبکہ یہ سوال تم مجھ سے کر رہا، اگر تجھ میں ہمت ہوتی اور طاقت ہوتی تو حضرت مولانا ارشد مدنی ابھی موجود ہیں، تو وہاں جاتا اور وہاں جا کے حضرت سے بات کرتا، تو پہچانتے۔ جواب نے دیا، کر لی بات، ریکارڈنگ پڑی ہے، لائن پہ لے، چل لے لائن پہ میرے ساتھ دیوبند چل۔ ابے فون کر لیا انہوں نے، نہیں دیا جواب، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، بھاگ گئے وہ، بھاگ گئے۔ ارے میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں تجھے بھیج دوں گا ریکارڈنگ، اب سن لے، منہ بند کر، اب منہ بند کر، 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 خرچہ میں اٹھاؤں منہ بند کر، اب منہ بند کر، 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 اب منہ بند کر، ہمارے درمیان وہ شخص منہ بند کر،
मुंह बंद कर, 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 अब मुंह बंद कर। जैसा मैंने तेरी सुन ले, मेरी सुन ले, अब मेरी सुन ले, तेरी अब मेरी सुन ले, अब मेरी भी सुन, भागना मत, भागना मत, मुंह बंद कर, 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 बाद में करूंगा बात, मुंह बंद कर, पहले मेरी दिल सुन ले, अब मेरी दिल सुन ले, अब मेरी दिल सुन ले, बड़बड़ मत कर। देखिए सामने लगा, ये बड़बड़ करने लगा, ये बड़बड़ करने लगा, अब तू मेरी बात सुन, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। देखिए सामने हजरात, ये जितना भी बोल रहा है सर झूठ बोल रहा है। अब मेरे हाथ में ये इनकी किताब है मारिफुल कुरान, जो लिखने वाला है इनका आमिर उस्मानी, ये खुद अपनी किताब में इसमें सफा नंबर 132 पर लिख रहा है, इसकी जिल्द नंबर 4 है। ये लिख रहा है अल्लाह ताला के लिए वो नाम इस्तेमाल किया जाए जो कुरान हदीस में अल्लाह ताला के लिए हैं, साबित हैं। उलमाए हक का इत्तफाक है कि अल्लाह ताला के नाम और सिफात में किसी को, अल्लाह ताला के नाम और सिफात में किसी को ये इख्तियार नहीं कि जो चाहे नाम रख दे या जिस सिफत के साथ चाहे उसकी हमदो सना करे, बल्कि सिर्फ वही अल्फाज होना जरूरी है जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला के लिए बतौर नाम या सिफत के जिक्र किए गए हैं। मसला अल्लाह ताला को करीम कह सकते हैं, सखी नहीं कह सकते, नूर कह सकते हैं। ये तेरे आमिर उस्मानी का फैसला है। मानता अपना आमिर उस्मानी, तेरा आमिर उस्मानी क्या नाम है? आमिर उस्मानी तेरा मारिफुल कुरान का हवाला है। ये मारिफुल कुरान किसने लिखी है? आमिर उस्मानी ने तेरे। अब दूसरा हवाला सुन इसी का। हाँ, इसका सफर नंबर, हाँ इसका सफर नंबर 130, इसका सुन। मेरे सामने मारिफुल कुरान रखी है और तुम मुसन्निफ का झूठा नाम बता रहा है। कौन मुसन्निफ है इसका बता? मारिफुल कुरान का नाम तूने क्या बताया? मुसन्निफ का नाम क्या बताया? आमिर उस्मानी। आमिर उस्मानी। हाँ, ये मारिफुल कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की है। शफी उस्मानी की है? मुफ्ती शफी की है। हाँ, मानता है? मानता है? मानता है? क्यों बोला? तू मानता है क्या नहीं ये बता। तूने झूठ क्यों बोला? तू इसे मानता है कि नहीं मानता? हवाला तो है। अरे तो तूने मुसन्निफ का नाम झूठ, अरे हवाला तो है। मुसन्निफ अगर मैंने गलत बता दिया, अरे हवाला है नहीं यही बता। अरे मुझे चपका से लिखानी, मैं चपका से लिखानी। तूने क्या मेरे सामने रखा है? तूने कहा मेरे सामने रखा है? देखिए सामने हजरात, सामने हजरात ने कहा मेरे सामने रखा है। अब तुम दूसरा हवाला सुन लीजिएगा। सुन, अगर मैंने मुसन्निफ तबक़ाते निशानी के बुनियाद पर मैंने मुसन्निफ का नाम दूसरा बता दिया, हवाला तो मौजूद है। अच्छा, मतलब अब हवाला तेरे पास है, अब सुन ले, अब बड़बड़ करेगा ये, अब बड़बड़ करेगा, इससे मिर्चे लगने लगे, दुबुर में शैतान निकलने लगा, इससे दुबुर में शैतान निकलने लगा, इससे दुबुर में शैतान निकलने लगा। अब देख इसी का सफा नंबर 130, इसी का सफा नंबर 130 सुन, इसमें लिख रहा है ये। दूसरे ये कि इसके पुकारने के लिए, उसके पुकारने के लिए भी हर शख्स आजाद नहीं कि जो अल्फाज चाहे इख्तियार कर ले। अब मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह को बंद कर, अभी भेजूंगा, अभी भेजूंगा, मुंह बंद कर, भेजता हूँ, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। अभी देखिए सामने हजरात, अभी ये कह रहा था कि मेरे सामने मारिफुल कुरान रखी हुई है। अब तू मारिफुल कुरान खोल, की रखी है मेरे पास, खोल से खोल, उसी को खोल, उसी को खोल, चल खोल, उसी को खोल, चल उसी को खोल, अरे उसी को खोल, शफी उस्मानी की खोल, चल खोल, शफी उस्मानी की खोल, चल उसी को कह रहा हूँ, खोल उसी को, खोल उसी को। अरे वो सबका से निशानी हो गई मुझसे, चल चल खोल शफी उस्मानी को, खोल शफी उस्मानी को, खोल, मुझसे गलती हो गई। हाँ मैं कहता हूँ सबका निशानी की बुनियाद पर मैंने तुझसे कह दिया, अब शफी उस्मानी खोल, चल जबान में बोल साफ साफ। मैंने सबका लिसानी की बुनियाद पर अगर मुसन्निफ का नाम गलत बता दिया तो तू शफी उस्मानी का बता रहा है ना मारिफुल कुरान, इसी को खोल, खोल सफा नंबर 132 से देख। तेरे पास मौजूद है, तू कह रहा मेरे पास मौजूद रखा। मेरे पास मौजूद है, मैं क्यों हवाला देखूं? क्यों ना देखेगा? तेरा आलिम नहीं है ये, तेरा आलिम नहीं है। देखिए सामने कैसी हवा खराब हो रही थी, कैसी हवा खराब हो रही है, मतलब तेरे पास रखा है तो सुना, मैं भेजूंगा तुझे अभी, मेरे पास रखा है, मैं भेजता हूँ अभी, भेजता हूँ अभी, कवर करके भेजूंगा अभी। और देख मैं अभी तेरे पास फोटो भेजता हूँ कि मेरे पास रखा नहीं रखा हमारे। अरे मैं भेज रहा हूँ, सुन, चल फोटो भेज, चल फोटो भेज, चल फोटो भेज मेरे पास, भेज फोटो भेज, इसी नंबर भेज, चल तेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, रुक जा। हाँ कर, चल सेव कर, भेज नंबर बता। फ्री, अरे तेरे पास है तो ये नंबर, यही नंबर है मेरा। चल नंबर, अरे ये नंबर तूने डाली अभी, उसमें नहीं आएगा, नंबर बता दे बार, क्या हो गया? 96 75 75 99 99 65 65 34 34। चल भेज, कुछ लिख, भेज। व्हाट्सएप खुला हुआ है मेरा, अभी नहीं आया मेरे पास तेरा, कोई कुछ नहीं आया, देख अभी नहीं आया, भेज दिया मैंने, देख ले, नहीं आया मेरे पास,
جب آ جائے گا تو مجھ سے فوراً بتا دوں گا کہ آ گیا. ابھی نہیں آیا ہے. ادھر سے گیا. ہاں رکا تو ہو سکتا ہے رات آنے میں کچھ لیٹ ہو جاتی ہے. آئے گا, تو نے بھیج دیا تو. ارے آئے نہیں ابھی, دوبارہ کیا بھیجے تو آئے نہیں ابھی. ارے دوبارہ بھیج دوں. بھیج 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 بھیج. ابے ادھر سے گیا حوالہ نہیں آیا میرے پاس 9:59 پہ بھی گیا ہے اور میرے پاس نہیں آیا ہے. میرے پاس کچھ نہیں آیا تیرا ابھی. کس نمبر بھیج رہا تو نمبر بتائیے مجھے. اسی نمبر پر بھیج رہا ہوں. بتائیے نمبر. تیری ڈی پی لگی ہوئی ہے نا. کیا لگی ہوئی بتائیے. ارے گنبد لگ رہا تیرا. ہاں ابھی تیرا ہی نہیں آیا ابھی. ارے بھائی نہیں آیا میرے پاس. آئے نہیں میرے پاس. گیا نا تو ادھر کیوں نہیں پہنچا بھائی. کیا پتا, دیکھ میرے پاس تو آ ہی نہیں رہا ہے. اگر میں جب میرے پاس آگا میں تو کھولوں گا, میرے پاس پتا نہیں چلے گا کہاں گیا میرے پاس. میں دوسرے واٹس ایپ سے بھیجتا ہوں, رک. اب آیا نہیں, ابھی بھی نہیں آیا. اب آیا. یہ نمبر تیرا ہے 8650515729 ہے, اور ایک 639718. دونوں آئے تیرے نمبر یہ. ہاں اب آیا دونوں سے. دیکھ کیا نام لکھ رہا ہے, اس سے پڑھ کے بتانا ذرا. رک جائے ایک منٹ. معارف القرآنی لکھ رہا. مصنف کا نام پڑھ کے بتا. ابھی بتاتا ہوں. محمد شفیع صاحب لکھ رہا. تو نے کیا نام بتایا تھا. اس میں نام میٹا ہوا ہے, میری سمجھ میں صحیح طریقے سے نہ رہی ہے. میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں, تو دیکھ لینا. نہ بتایا کیا تھا تو نے, یہ تو بتاتے ایک مرتبہ. بھیج لے, میں بھیج رہا ہوں تیرے پاس, دیکھ لے پڑھ کے. اس پر نام صاف دکھائی نہیں دے رہا. اور بڑا مت کرنا, مجھے دوسرا حوالہ ہی پڑھنے دینا. اس میں 2 حوالے ہیں اس کے. کون سے بھیجوں بول. ارے کوئی سے بھیج دے. لے 63 والے بھیج دیا. خاموخام وقت برباد مت کر, جلدی بھیج. آخری مت کاٹے. تو نے بھیجا تو میں نے تجھ سے آخری نہیں کاٹی. نیٹ کام نہیں کر رہا, جا رہا ہے تیرے پاس. جا ذرا رائے فرار پیار کی باتیں کیوں کر رہا. دیکھے کس سے 100 چلا گا تیرے پاس. رائے فرار تو کرے گا, چونکہ میں نے تو تجھ سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں بتا دوں گا. لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. ارے تو جھوٹ بولتا ہے. میں تجھے جانتا ہوں, تیری نسل کو جانتا ہوں. تیری نسل کتنی گندی ہے. تیرے پاس تو وقت نہیں تھا. دیکھ 130 والا سب پہنچ گیا. لیکن میرے سامنے رکھیے نا کتاب مطالعے کے لیے. سن دے, لیپ ٹاپ میرے سامنے رکھا نا. سن ادھر دیکھ, ادھر دیکھ 130 والا پہنچ گیا تیرے پاس. سن دے, کھول دو 130 والا پہنچ گیا. 130 صفحے کا دیکھ. کیا نام اس پر تجھے نام نہیں دکھ رہا ہے کیا. اس پر تجھے صاف نام نہیں دکھ رہا کیا. اس پر تجھے صاف نام نہیں دکھ رہا کیا. اس کتاب پر جو ٹائٹل بھیجا تو نے صاف نام نہیں دکھ رہا. پہنچ گیا تیرے پاس. پہنچ گیا. ہاں پہنچ گیا دونوں. کیا کس کی یہ کتاب بتا. تو نے کیا کہا تھا. میں نے عامر عثمانی کہا تھا. ارے بھیجی کیا تو نے. شفیع صاحب ہی. تو تجھے پہلے نہیں دیکھا تو. اب راہ فرار اختیار مت کر. میں نے تجھ سے کہہ دیا سبقت لسانی کی بنیاد پہ. میں تجھ سے کہہ دیا عامر عثمانی. پڑھ کیا پہلا والا میں نے پڑھا تو صحیح ہے. پہلا والا اس پہ دیکھیے 132 پہ. ہاں دیکھ. سن, اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ثابت ہیں. علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ. ہاں 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 یہ لکھا. یہ غلط ہے لکھا ہوا جس نے. اول یہ کہ یہاں سے پڑھ.
ہاں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اچھا ہاں علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کریں، بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر کیے گئے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، نور کہہ سکتے ہیں. اب سن دوسرا حوالہ سن، یہ صفحہ 130 ہے، اس میں لکھ رہا ہے یہ دوسری یہ کہ اس کے پکارنے کے لیے بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیے جو اس کے شایع ہیں، اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکارے ہیں اپنی تجویز سے دوسرے نام یہ آگے جو بھی ہے اس میں. تو اب مجھے تو یہ بتلا دے کہ یہ تیرے اس نے کہا ارشد مدینی نے اوم، تو تیرے اکابر تو منع کر رہے ہیں کہ کسی دوسرے نام سے نہیں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. چل اوم پہ آ جا تو جواب سنا. ہاں سنا. اس میں کیا لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. تیرا یہ سوال ہے نا اس میں نہیں کرنے چاہیے، مطلب جو قرآن و حدیث میں الفاظ ہیں وہی نام استعمال کرنے چاہیے، اس کے علاوہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہی کہا نا تو نے. تو اب مجھے یہ ثابت کر دے کہ حضرت نے اوم کو اپنے لیے انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کو اوم کہتے ہیں. بڑا جاہل کائنات آدمی ہے، وہی بڑا جاہل واقعی میں جاہل ہے. اس نے یہ کہا کہ منو کس کو پوچھتے تھے؟ پہلے میری بات سن، میری بات کا جواب دینا، پہلے میری بات کا جواب دے. تو بھاگ رہا ہے رائے فراز کر رہا ہے ادھر سے بھاگ رہا ہے. پہلے میری بات سن، پہلے میری بات سن. سن مردود شیطان، جاہل چولا سن، جاہل سن. اس نے یہ کہا کہ منو کس کو پوچھتے تھے، کہ منو کس کو پوچھتے تھے. تو بھاگ رہا ہے سے بھاگ رہا، ادھر سے بھاگ رہا، پھر ادھر سے بھاگ رہا. پھر سن میری بات سن، پہلے میری بات سن، پہلے میری بات سن. دیکھیے سامنے نظر سے بھاگ رہا ہے. سن جواب سنے گا، انہیں معلوم نہیں، انہیں معلوم نہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ منو اوم کو پوچھتے تھے. ہم نے کہا اوم کیا چیز ہے؟ سنوں گا میری بات سن. اس نے کہا منو ایک ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے. اب اس میں ارشد مدینی نے کیا کہا؟ ارشد مدینی نے کہا تیرے ارے بابا اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. یا کوئی وجہ کی اس نے کہ تم کہتے ہو گے اوم، ہم نہیں کہتے ہو، ہم تو اللہ کہتے ہیں. تو اس نے کری کیا؟ اب اس نے اوم کو اللہ مان لیا. جاہل تو تیری بات جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تیری سچی ہے، ہاں سچی ہے. جو اس کی زبانی ہے وہ سچی ہے، یعنی مخالف کی بالکل سچی ہے. تو کر بجا، چل کر بجا. میں کر بجا. ہاں کر بیچ میں. ہاں چل کر. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوم کہا ہے، اپنی ذات کے لیے کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ غیر قوم اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہانی انہوں نے غیر قوم اللہ اوم کہتی ہے. جھوٹ ہے مردود شیطان، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ ارے بابا جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. مردود شیطان جھوٹ بول رہا ہے. اوم کہتے ہو، ابے جاہل وہ خود کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں تم اوم کہتے ہو اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ اوم کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ ہوا ماننا ہے، وہ ہوا ماننا ہے. جاہل وہ کہہ رہا ہے وہ ایک ہوا ہے. تو پاگل ہے، مردود شیطان تو پاگل ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اوم ایک ہوا ہے. ابے تو پاگل لگ رہا مجھے. اوم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو وہ ہوا ماننا ہے نا. ابے وہ مخلوق ماننا ہے، وہ مخلوق ماننا ہے کہ اوم ایک ہوا ہے. وہ اوم کو ہوا ماننا ہے نا. تیری جہالت جو ہے نا، ابے تیری جہالت سے تیری جہالت ظاہر ہو گئی. دوسرا حوالہ سن لے. اب نے دوسرا حوالہ سن دے. دوسرا حوالہ بھیجا ہوں تیرے پاس میں. ابے جاہل وہ تو اوم کو مخلوق ماننا ہے. لے لے حوالہ آ گئی تیرے پاس، لے لے آ جا تیرا. یہ تیرے محبوب حسن کا آواز پیچھے دیکھ. میں بھاگا مت، اب بھاگا مت، اب بھاگا مت. اس حوالے کو دیکھ لے. یہ محبوب حسن کا بھیج دیا میں نے. ٹھیک ہے نہیں کوئی جواب نہیں ہے اس طرح. ابے وہ تو مخلوق ماننا ہے. ابے مردود شیطان وہ مخلوق ماننا ہے. ابے میری بات تو سن. تو تشریح کیا کر رہا ہے؟ تو تشریح کیا کر رہا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. ابے تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ تو ہوا کو ہوا ماننا ہے ہم کو. وہ ہوا ماننا ہے. اس کا جواب دے مجھے، اس کا جواب دے مجھے. اس نے کہا اوم ایک ہوا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ روپ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. وہ ہوا ماننا ہے، وہ مخلوق ماننا ہے. کون؟ تو وہ تو ہوا ماننا ہے نا، اسے مخلوق ماننا ہے. ابے مردود شیطان، ابے دیکھیے اس کی شیطان کی دیکھیے، اس کی شیطان کی دیکھیے کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے یہ، کہاں بھاگ. تو ہمارے لیے دوسرے لوگوں کی کتابیں معتبر ہیں، اب ان کی کتابیں ہمارے لیے معتبر ہیں. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اس ظاہر کیا ہے؟ سن میری کہاں ظاہر کیا ہے؟ اب اس نے اپنا عقیدہ سن جھوٹے مردود شیطان، اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ اوم ایک ہوا ہے. بھاگ مت، نہیں ملی.
करने पाओगे। तेरे 70 मुफ्तियों को फोन कर चुका हूँ। अबे तू मुझे ये बता, बड़बड़ मत कर, 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 इसकी वजाहत कर। उसने ओम को माना हवा। अब सुन कहाँ कर रहा तू, इजाजत भाग रहा। अब उसने ओम को माना हवा। सुन मेरी बात सुन। अबे सुन तो ले, उसने ओम को माना एक हवा मखलूक है, वो हवा मानना है। हाँ। तो तेरे अरशद मदनी ने वही टोक कह दिया, 2 टोक। अरे बाबा, हाँ। जिसको तुम ओम कहते हो उसको तो अमल्ला कहते हैं, तो वो तो हवा मानना है, तो वो तो मखलूक मानना है। तो वो हवा मान रहा ना, हम तो हवा नहीं मान रहे। तेरे अरशद मदनी ने कैसे कह दिया उसको अमल्ला कहते हैं? अबे हमारा अल्लाह, तू नहीं मानता, वजाहत कर रहा है इस बात की। तेरे मदनी ने कब कहा? तेरे मदनी तो उस हवा को अल्लाह मान लेगा। अब सुन दूसरा हमारा सुनिए, दूसरा हमारा सुन मरदूद शैतान, ये मेरे हाथ में फतवा महमूदिया सुन ले, तू जवाब नहीं दे पाएगा, तेरी पीढ़ी नहीं जवाब दे पाऊंगी। तू भाग रहा है, नहीं लेगा तू भाग रहा है, जवाब दे। चल देखिए, जवाब। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हवा वो लोग कहते हैं और नहीं, झूठ बोल रहा है तू, 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 झूठ बोल रहा है। हाँ, तू झूठ बोल रहा है। तेरे अरशद मदनी ने ये नहीं कहा कि वो लोग कहते हैं। अबे रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, वो तो दुनिया में चहलका मचा रही रिकॉर्डिंग। तुम्हारे मुंह पे जूते लग रहे हैं, और उसकी तुम्हारे मुंह पे जूते लग रहे हैं तुम्हारे। तेरे सलमान नदवी ने ओम कहते हैं, तेरे सलमान नदवी ने वो जूते मारे हैं तुम्हारे, तेरे अरशद मदनी के मुंह पे, अल्लाह को ओम कहते हैं। तेरे अरशद मदनी के मुंह पे तेरे सलमान नदवी ने वो जूते मारे हैं कि मुंह दिखाने का काबिल नहीं है। और उस दिन से कहा है वो नहीं कहा, ये उतरा नहीं, ये कहा, ये उतरा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसने तो ये भी कहा बाद में, उन्हें एक इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा कि मैं उनको भी मानता हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ, और आदम को वो कहता हूँ, मैं मनु कहता हूँ, ये भी कहा उसने। उन्होंने इसका मतलब, उसमें इंटरव्यू दिया उसने। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सुन, उसने ये कहा कि मैं ओम को मानता हूँ। अरशद मदनी ने, अबे तू मुझे इसका जवाब दे। सुन नहीं दे रहा तू, जवाब नहीं दे रहा तू। मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन। उसने अपना अकीदा सुन ले, सुन गैर कौम ने, सुन मुंह बंद कर, भागेगा तू। गैर कौम ने अपना अकीदा बयान कर दिया कि ओम एक हवा है, ठीक। वो अपना अकीदा बयान कर रहा है कि ओम एक हवा है जो हर जगह मौजूद है, जिसका ना कोई रंग है ना रूप है। ये उसने अपना अकीदा बयान किया। तो अब तू मुझे ये बतला दे, तू जो झूठ बोल रहा है कि अरशद मदनी ने ये कहा कि उसको तुम हवा मानते हो, ये कब कहा अरशद मदनी ने? उसने तो बिल्कुल मुतलकन ये कह दिया कि अरे बाबा, जिसको तुम ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो यहाँ वो हवा को अल्लाह मानना है ना। हाँ, अब उन्होंने मुतलकन कहा है, ठीक है। हाँ। अब तुम मुतलक की वजाहत तू करेगा या मैं करूंगा? तू चल कर। मैंने कर दी, कितनी मरतबा वजाहत? ये तेरी वजाहत कहाँ है? कहाँ है वजाहत? मैंने ये कहा है कि गैर कौम अल्लाह को। तेरा शफी उस्मानी क्या कह रहा है? शफी उस्मानी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, क्या? अरे तो मुफ्ती शफी उस्मानी ने ये कहा है कि कुरान और हदीस में जो नाम है, उन नामों के अलावा कोई नाम इस्तेमाल मत करो। तो उन्होंने अपने इस्लाम में थोड़ी कहा है कि ओम इस्लाम में भी है। उन्होंने हिंदू की औलाद है कि उनका हिंदू की औलाद है। अब तू हिंदू की औलाद है, अबे तू हिंदू की औलाद है, तू हिंदू की औलाद है, शिया राम की औलाद है तू। अबे तू शिया राम की औलाद है। पैसे ले लेके जेब गरम करके ऐसे अल्फाज बोलते हो, पैसे गरम कर लेके जेब गरम करके। तू हिंदू की औलाद है, तू शिया राम की औलाद है। मुंह तोड़ जवाब मिल गया ना। नहीं, कोई जवाब है, तू जवाब को नहीं दे रहा। तेरे बच्ची बात कहाँ है? तू शिया राम की औलाद है ना। अब सुन, ये मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में किताब है महमूदुल फतावा। मैंने भेजी तेरे पास ही, सुन ले, मैंने भेजी तेरे पास महमूदुल फतावा, देखी से देख। इसका भी जवाब ले चल। हाँ सुन, इसका सफा नंबर है 271। इस पर तेरा महमूदुल हसन शेखुल हिंद कह रहा है, इस्मा इलाही में इल्हाद करने की तारीफ क्या है? क्या मुल्हिद दायरे इस्लाम से खारिज हैं? सुन लिया, दायरे इस्लाम से खारिज है। अल जवाब, मुल्हिद कहते हैं सीधे रास्ते से हटने वाले को। जो शख्स शरीयत और इस्लाम का सीधा रास्ता छोड़कर किसी दूसरी तरफ चले, अगर वो बिल्कुल हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बुत परस्त कहते थे कि लात बुत लफ्ज अल्लाह से बना है। अब सुन ले जाहिल, क्या कहते थे वो? लात बुत जो है वो लफ्ज अल्लाह से बना है, और उज़्ज़ा बुत जो है वो लफ्ज अजीज से बना है, और मन्नात बुत जो है वो लफ्ज काय से बना है? ले ये भी देख ले, वो बना है मन्नान से, लफ्ज मन्नान से। क्या? वो कहते थे कि मन्नात बुत जो है, जो कुफारे मुशरिकीन थे, वो कहते थे कि मन्नात जो है बुत बना है वो लफ्ज मन्नान से बना है, और उज़्ज़ा जो बना है लफ्ज अजीज से बना है। समझे ना? तो अब ये कह रहे हैं कुरान करीम ने कहा कि ये इस्मा इलाही में इल्हाद है। समझे ना? अरे मर्दूदो शैतानों, क्या शेराम की औलाद हो? मैं इल्हाद है क्योंकि ये अल्लाह के नाम, ये अल्लाह के नामों का बिगाड़ना है।